ایک دوست اپنا قصہ سنا رہے تھے کہ میں ایک مرتبہ کسی صاحب کے یہاں مہمان ہوا، تو وہاں سے فراغت کے بعد جو میزبان تھا وہ مجھے رخصت کرنے کے لیے اڈے تک مجھے چھوڑنے کے لیے آیا، اور اس کا جو چھوٹا بیٹا تھا وہ بھی ان کے ساتھ تھا۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے ان کو کہا حضرت اس کی ضرورت نہیں ہے، راستہ بھی میں نے دیکھا ہوا ہے، میں چلا جاؤں گا، اس کی تکلف کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ کہہ رہے تھے، وہ مجھے کہنے لگے کہ دیکھیں میں آپ کو چھوڑنے کے لیے آیا ہوں، آپ کی وجہ سے نہیں، میں اپنے بیٹے کی وجہ سے آپ کو چھوڑنے کے لیے آیا ہوں کہ اگر آج میں اپنے آئے ہوئے مہمان کو ادب و احترام کے ساتھ رخصت کر کے آؤں گا تو یہ تہذیب اور یہ طریقہ میرا بیٹا مجھ سے سیکھے گا، کل کو یہ بھی اپنے مہمانوں کو اس طرح اکرام کرے گا اور ان کی اس طرح تعظیم کرے گا تو ان کو رخصت کرے گا۔ تو میں آپ کی وجہ سے نہیں، اپنے بیٹے کی وجہ سے آیا ہوں تاکہ میرا بیٹا مجھ سے یہ چیز سیکھے۔ دیکھیں اس واقعے سے سبق ملتا ہے کہ ہم گھر میں جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے چھوٹے بچے اس کو پک کر رہے ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں، ہماری باتیں، ہماری ایکٹنگ، ہمارے اشارات، ہمارے جو اعمال ہوتے ہیں، چھوٹے بچے اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کے دل دماغ میں یہ باتیں منقش ہو رہی ہوتی ہیں، لکھی جا رہی ہوتی ہیں۔ اس لیے گھر کے اندر بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، اپنے بچوں کے سامنے ہر وہ کام کریں جس کے بارے میں آپ چاہتے ہیں کہ میرا بچہ بھی یہ کرے، اور اگر آپ میں کوئی کمزوری ہے، کوئی خامی ہے تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے، بالخصوص بچوں کے سامنے ایسی نازیبا اور گھٹیا حرکات نہ کریں، ورنہ آپ کے بچے بھی کل کو آپ سے 2 قدم آگے نکل جائیں گے۔ بہت سارے والدین کو دیکھنے میں آیا ہے اولاد کے سامنے غلیظ غلیظ گالیاں دیتے ہیں، اولاد کے سامنے بڑی گھٹیا گھٹیا حرکتیں کرتے ہیں، بڑی بےہودہ محفلیں سجاتے ہیں، جبکہ ان کے بیٹے اور ان کی اولاد بھی ساتھ موجود ہوتی ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ مرغا مرغے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے، تو جیسا باپ اولاد بھی ویسے ہی۔ اس لیے ہمیں یہ بات اپنے دل دماغ میں رکھنی چاہیے کہ اپنے بچوں کے سامنے ہم جو کچھ کر رہے ہیں کل کو ہمارے بچے نے یہی کرنا ہے، بس۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس احتیاط پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔